میرے واجب الاحترام معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا میں ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، شعور عطا کیا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک بڑا مقام حاصل کر لوں۔ وہ بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بچپن سے ہی کوشش کرتا ہے، اسکول و کالج کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مدرسے میں جا کے سندیں وصول کرتا ہے، اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں اپنے پاس رکھتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اعلیٰ مقام اور مرتبہ مل جائے۔ اسی طرح ایک خاص طبقہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کے مکانات اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ہاں ہم عزت اور مقام والے نظر آئیں۔ اسی طرح ایک طبقہ اعلیٰ مقام کے حصول کے لیے، وہ عہدوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی میں علاقے کا وڈیرا نظر آؤں، میں اپنی قوم اور قبیلے کا سردار نظر آؤں، میں کوئی رکنیت حاصل کر لوں، میں دنیا کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو بڑا عہدہ ہے اس کو کسی طریقے سے حاصل کر لوں۔ وہ جائز یا ناجائز طریقے اختیار کر کے انسان ان عہدوں کو، ان مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا حصول جائز ہے، ناجائز نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مال و دولت اکٹھا کرنا حرام ہے۔ شریعت کے دائرے میں اگر کوئی بندہ مال اکٹھا کر رہا ہے تو جائز ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اعلیٰ قسم کی گاڑی رکھتا ہے، جائز ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کسی علاقے کا ایم پی اے بنتا ہے، جائز ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کوئی مقام اور مرتبہ دنیا کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن اصل مقام اور مرتبے وہ دنیا والوں کے ہاں نہیں، وہ اللہ کے ہاں ہے۔ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے ہاں کس طرح اونچے مقام حاصل کر سکتا ہوں، اللہ کے ہاں میرا بڑا عہدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتا ہے، ظاہراً اس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا ہے، ایک وقت کا نہیں، پھٹے پرانے کپڑے اس کے پاس پہننے کے ہیں، رہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا مکان ہی نہیں بلکہ کرائے کے طور پر رہتا ہے یا کہیں جھوپڑیاں لگا کے رہتا ہے، اگر وہ اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے تو قارون کے خزانے بھی اس شخص کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے۔ جو اللہ کے ہاں مقام پا جاتا ہے، دنیا میں اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بڑے مقام والا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں تو دنیا کے سارے عہدے، سارے مقام اور مرتبے انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ایمان قبول کرنے کے بعد وہ اس کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کر لوں۔ اگر میں غور کروں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام اور مرتبے اللہ کے ہاں انبیاء کے بھی ہیں۔ انبیاء میں سے بھی بعض پیغمبر دوسرے بعض پیغمبروں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اس پہ قرآن کریم کی آیت فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے ہم کلامی فرمائی ہے، بعض کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا یہ مقام اور مرتبے ایک دوسرے سے متبادل ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبیوں میں دیکھا۔ اگر ہم غور کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ان کے اندر بھی مقام اور مرتبے کے تفاضل ہے، کوئی کم ہے، کوئی اوپر کے درجے کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق بھی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا جہاد کیا، وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی اوپر نیچے کا درجہ رکھتے ہیں، بعض صحابہ بعض سے بڑی فضیلت والے ہیں۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دیکھنے میں ظاہراً کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے ٹہنی پر چڑھے، درخت پر چڑھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹانگیں تھیں، پنڈلیاں تھیں، یہ کمزور تھی، پتلی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوپر چڑھے تو بہت سارے صحابہ نے ان کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، کس چیز نے تمہیں ہنسایا ہے؟ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم عبداللہ ابن مسعود کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر کہ وہ کہاں پر رہی ہیں، اتنے کمزور ہیں، اس چیز کو دیکھ کر ہم ہنس رہے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، فرمایا کہ یہ دونوں ٹانگیں کل قیامت کے دن میزان کے پلڑوں میں جب تولا جائے گا اعمال کو، وہاں پر ان دو کی جو کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، دیکھنے میں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزور پنڈلیوں کو دیکھتے ہوئے قسم اٹھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن میزان میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا کہ ابھی جو دروازے سے داخل ہوئے صاحب، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، بڑی عزت اور ان کی وجاہت ہے، شہرت ہے، اور ان کا ایک مقام ہے، اگر کسی کے ہاں یہ رشتہ بھیج دیں تو فوراً لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کسی بات کی گواہی دیں تو فوراً اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، ماشاءاللہ بڑے مقام اور مرتبے والے۔ کچھ دیر گزری، ایک اور صحابی آئے تو ان کو دیکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کمزور تھے، پراگندہ ان کے بال تھے اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، عجیب کم پسری کی کیفیت میں تھے۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نہایت خستہ حالت والے ہیں، سادہ سے بندے ہیں، یہ اگر کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں تو کوئی ان کو رشتہ بھی نہ دے، کہیں بات کریں تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے شخص جیسے لوگوں سے زمین و اس کا فضا، اس کی خلا یہ بھر جائے، زمین بھر جائے تو دوسرے بندے کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ایک بندہ اس جیسوں سے زمین بھر جائے تو ان سب سے فضیلت میں زیادہ ہے، مقام میں زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ کیوں؟ کسی وجہ سے، کسی عمل میں وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتے ہوں گے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور بظاہر مقام اور مرتبہ اور وجاہت رکھنے والے کے مقابلے میں اس کو کم نہ سمجھنا، اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، دیہات کے تھے،
سبزیاں لے کے آیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، پھر اس کے بعد مدینے کا جو بازار لگتا تھا وہاں جا کر وہ سبزی وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اور وہ وہاں پر وہ سبزیاں بیچ رہے تھے، غالباً رنگ کے بہت کالے تھے، اور وہاں پر وہ آواز لگا رہے تھے کہ میری سبزی خرید لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور آپ نے چپکے سے ان کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس غلام تھے حضور کے، غلام بئی مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، دور کے صحابی تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ رکھا اور اعلان فرمایا، میں اشتری العبد، میرا یہ غلام کون خریدے گا؟ آپ کی آواز اور آپ کی خوشبو کو محسوس کر کے فوراً وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ یجد بکاسد، آپ مجھے بہت کم قیمت پائیں گے، یعنی میری کیا قیمت لگے گی، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن عند اللہ لست بکاسد، لیکن تو اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو بہت بڑی قیمت والا ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا مہنگا ہے۔ اب ظاہراً اس کی کیفیت کمزور ہے، سبزیاں بیچتے ہیں، دیہات کے ہیں، شکل و صورت کمزور ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو ظاہر پہ نہ جا، تو کہہ رہا ہے نا میری کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یاد آ گیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حدیث کے جملے ہیں جن کا میں مفہوم سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ بعض گندہ بال اور کمزور کیفیت والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ نظام بدل دیتا ہے، لیکن ان کی قسم کو ختم نہیں کرتا، ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، ایک فیصلہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی جو انتہائی کمزور حالت میں تھے، تو انہوں نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں کٹوائے گا۔ اب وہ احتجاج نہیں کر رہے کہ جی آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، سب صحابہ کو حضور کا فیصلہ منظور ہوتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کو کوئی عجیب سی امید لگی اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں فریقین کی کوئی صلح ہو گئی اور انہوں نے درخواست پیش کر دی تھی ہم معاف کرتے ہیں، وہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بعض لوگ اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ وہ اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ نظام بدل دیتے ہیں، پر ان کی قسم کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے ہیں، انہوں نے جیسے کہا اللہ ویسے کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ مقام اور مرتبے جو دنیا کے اعتبار سے ہوں یہ کچھ نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاں مقام نہیں ہے تو، اگر اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے تو بس بندہ کامیاب ہے۔ بلکہ جب اللہ کے ہاں بندہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو کئی مرتبہ اللہ اپنی مجلس میں اس بندے کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق تفسیر میں پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اس کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں کہ میرے فلاں بن فلاں نے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کا نام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ایک واقعہ حدیث مبارکہ کتابوں میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو بڑے قاری ہیں ان کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو جا کر ابی کو قرآن سنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو۔ انہوں نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی آپ کا نام لے کر فرمایا کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ کیا شان ہے، کس حضور کے نسبت سے اللہ نے کیا مقام دیا کہ میرا نام لے کر اللہ فرما رہے کہ ابی کو جا کے قرآن سنا کے آؤں۔ تو اللہ کے ہاں جب بندے کا مقام بن جاتا ہے تو اللہ اس کا نام بھی لیتے ہیں۔ اب اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہو تو کیسے کرنا ہوگا؟ جیسے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ مال دولت، یہ تمہاری برادری اور قومیں قبیلے،
یہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کے ہاں اگر کوئی مقام رکھتا ہے تو تقویٰ کی وجہ سے رکھتا ہے. کس کی؟ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنا اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے والا ہوگا. اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کرنے کا کام نہیں، تقویٰ نہ کرنے کا کام ہے. تقویٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا نیکی کرنا، نیکی کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، مال دینا پڑے گا. نہیں، تقویٰ نام ہے نہ کرنے کا. گناہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے سمجھو وہ متقی ہو گیا. اور اگر وہ گناہوں کے ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ مقام پاتا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح فرمایا شہید اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. فرمایا دوسرا بندہ جس کو اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کہا جب اللہ کی راہ میں اس کو شہید کیا جاتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اسی طرح علماء اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں. فرمایا رجال اللہ تلہیہم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے رکھتے ہیں. اس لیے بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اور علم کی ترویج میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ساری مخلوقات اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں. اس لیے ہم نے اپنے استادوں سے سنا تھا، منع کرتے تھے کہ تم نے اپنے طالب علمی زمانے میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، تمہارا وظیفہ اپنا سبق یاد کرنا ہے، تمہاری دعائیں سبق یاد کرنا ہے. سبق تم یاد کرو گے، قرآن تم یاد کرو گے، دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مخلوقات کو اللہ نے لگا دیا تمہارے پیچھے کہ ان کے لیے دعائیں کرو. اسی طرح فرمایا نمازی جو نماز کا بڑا خیال کرتا ہے، نماز کے اوقات کا خیال کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام پا جاتا ہے. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. فرمایا وہ نر کے بچے ہیں، رجال وہ ایسے بندے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کا بازار، ان کی تجارت، ان کا خرید فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. تو اس لیے بازاروں میں رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے، شادی میں، خوشی غمی میں، ہر حال میں نماز کا خیال کرنے والا اللہ کے ہاں ایک مقام حاصل کر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح آخری حدیث بات کر کے ختم کرتا ہوں بات کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. فرمایا جو رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ ایک شخص کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہاں اونچے مقام والا بن جائے، لیکن وہ اپنے کسی عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہوتی. وہ پسند نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، اللہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں. وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اوپر غربت ہو، اللہ اس کے اوپر غربت کو مسلط کر دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی مالی جانی کسی نہ کسی تکلیف میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے. تو ہمارے اوپر جو تکلیفیں آئیں، کوئی پریشانی آئے، کسی سے کوئی بات سن لی جو دل کو لگی، جو برداشت نہ، تو انسان اپنے اعمال پر ثابت قدم رہے، فرائض کو نہ چھوڑے، سنن واجبات ان چیزوں کا خیال رکھے اور آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں اور میرے درجات کی بلندی کے لیے ہیں. تو یہ بندہ بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کر جاتا ہے. جب اللہ کے ہاں کوئی بندہ مقام حاصل کر لے تو پھر اس کو کوئی فکر نہیں کہ دنیا میں اس کے پاس کھانے پینے کو کوئی ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں اونچے مقام والا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، مقام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.